اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف چیپٹر نمبر 18 آیت نمبر 25-26۔ اور ان کو دنیا کی زندگی کی مثال سناؤ، جیسے کہ پانی جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئیں، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو گئی جس کو ہوا میں اڑاتی پھرتی ہیں۔ اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی رونق ہیں، اور باقی رہنے والی نیکیاں تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے اور توقع کے اعتبار سے بہتر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قرآن کی آیات میں دنیا کی مثال بیان کرتا ہے کہ دنیا کی مثال ایک ایسی ہے جیسے آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین گیلی ہو کے اس میں کئی قسم کی نباتات یعنی ویجیٹیبلز ہو چاہے فروٹس ہو، ہر چیز جو ہے اس میں اگتی ہے اور انسان اس کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے۔ مگر پھر سے جب موسم بدلتا ہے، جب بارشیں رک جاتی ہیں، پھر جب بہت گرمی کا مہینہ آتا ہے تو پھر یہی ساری جو چیزیں ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو کے ہواؤں میں اڑنے لگتی ہیں۔ یعنی یہ جو دنیا ہے جس سے لوگ خوش ہوتے ہیں وہ دو چیزیں ہیں جس کو اللہ نے یہاں پر ذکر کیا، ایک ہے مال اور دوسرا ہے اولاد۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی لوگ اولاد میں زیادہ تر فخر اور گھمنڈ کرتے تھے، یعنی اولاد ہونا، اور جتنے لوگوں کو جتنے اولاد زیادہ ہوتے تھے وہ دوسروں پہ فخر کرتا تھا۔ اور مال یعنی آج بھی لوگ جو ہے مال جس کے پاس زیادہ ہے اس کو عزت دیتے ہیں، اس کی بات ان کی چلتی ہے، ان کی بات مانتے ہیں۔ تو یہ دونوں جو چیزیں ہیں یہ واقعی دنیا کی ایک رونق ہے۔ جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اولاد ہے، تو واقعی یہ دنیا کی رونق ہے۔ مگر یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں، کیونکہ جو قیامت ہے وہ بہت جلد آنے والی ہے۔ اس میں سب کو ختم ہونا ہے، مال جو ہے وہ بھی ختم ہونا ہے، اولاد جو ہے وہ بھی ختم ہونا ہے، اور پوری دنیا کی کائنات جو ہے سب ختم ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اور انسان کو اپسیٹ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، سب کچھ چل جائے گا، بلکہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا باقی رہنے والی بھی کچھ چیزیں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہیں نیکیاں، وہ اچھے کام جو اس مال کے ذریعے سے اور وہ اولاد کے ذریعے سے جو نیک کام کرتے ہیں، وہ نیک جو کام ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے سیو ہو کے رہیں گے اللہ کے پاس، اور مر کے جب ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے اس وقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ثواب کا پورا بدلہ دے گا۔ تو آج بھی جو انسان کے پاس مال اور دولت ہے، انسان سمجھتا ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں، مگر ایک دن آتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ جب موت آتی ہے تو جو مال اور جو اولاد کو ہم اپنا سمجھ رہے تھے وہ دونوں ہمارے سے دور ہو جاتے ہیں، اور قبر کے اندر اکیلے ہمیں جانا پڑتا ہے۔ کئی جو ہے اسباق ایسے موجود ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جس کو امپورٹنس دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کی جو رونقیں ہیں اس کو دیکھ کے یہاں پر اپنا ایمان بیچ دینا، کفر کرنا، اللہ کا انکار کرنا یا آخرت کا انکار کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ جو ساری جو چیزیں ہیں مال اور اولاد یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، یہ باقی نہیں رہنے والی ہیں۔ اگر اس مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے، کیونکہ یہ دونوں بھی ایک اللہ کی نعمتیں ہیں، یعنی مال اور اولاد یہ دونوں اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، مگر لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو پسند کرے گا جو اس مال اور اولاد کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچائے اور اس کے ذریعے سے نیکی کمانے کا ذریعہ بنے۔
اس کے ذریعے سے ہم اچھا بھی کام کر سکتے ہیں اور برا بھی کام کر سکتے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ اچھے کام کریں. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ